ٹیم سریام کو اس تہلکہ خیز ڈیجیٹل فراڈ کی خبر دینے والے مخبر نے یقیناً بہت بڑا کام کیا تھا، ایک ایسا کام جو آنے والے دنوں میں ملٹائی بلین انڈسٹریز اور حکومتوں کے پورے سسٹم بدل کر رکھ سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس انفارمر کی بات پر یقین کیسے کیا جائے۔ یہ جو بتا رہا تھا کیا تکنیکی طور پر ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ انسانی انگوٹھے کی ساخت بالکل الگ ہوتی ہے اور یہ شخص بتا رہا تھا کہ انسانی انگوٹھے کے نشان کو ربڑ پیڈ پر پرنٹ کر کے اس سے بے عینے ہی وہ کام لیا جا رہا تھا جو انگوٹھے کے اصل نشان سے لیا جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں دو سوال تھے، ایک تو یہ کہ کیا واقعی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ انسانی انگوٹھے کے نشان کو ربڑ کے ایک پیڈ پر پرنٹ کیا جا سکے، اور اگر ایسا ممکن ہے بھی تو کیا یہ ممکن ہے کہ ربڑ کے پیڈ پر چھپے انسانی انگوٹھے کے نشان کو کوئی بھی بائیو میٹرک مشین انسانی فنگر پرنٹ یا تھم پرنٹ سمجھ کر قبول کر لے؟ پروگرام سریام کی اب تک کی اس سب سے بڑی خبر کی تصدیق کرنا ہمارے لیے پہلا چیلنج تھا، اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ ہم کسی ایسے گینگ تک پہنچنے اور انہیں قانون کے شکنجے میں لانے میں کامیاب ہو جائیں جو مختلف ذرائع سے تھم پرنٹس چرا کر ان کی ربڑ سٹیمپس بنا کر لوگوں کے بینک اکاؤنٹس خالی کر رہے تھے، ان کے نام کی موبائل سمز حاصل کر کے سنگین اور بھیانک جرائم میں استعمال کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے مخبر کے ذمے سب سے پہلے تو یہ کام لگایا کہ وہ ہمیں انسانی انگوٹھے کے سائز کے کٹے ہوئے ربڑ کے وہ ٹکڑے لا کر دے جن پر مختلف لوگوں کے تھم پرنٹس کندہ ہیں۔ اپنی خبر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمارے مخبر نے چند ہی روز میں ربڑ پیڈ کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لا کر دیے جن پر انسانی انگوٹھے کی طرز کی لکیریں واضح طور پر چھپی ہوئی تھیں۔ ان ٹکڑوں کے پیچھے سفید رنگ کی ٹیپ بھی چپکی ہوئی تھی جس پر اس شخص کا شناختی کارڈ نمبر درج تھا جس کے انگوٹھے کا نشان ربڑ پیڈ کی دوسری جانب چھپا ہوا تھا۔ اگر ہم اس کو اس میں چپکا لیں، ٹھیک ہے، ڈالیے گا یہ نمبر ڈالے گا، شناختی کارڈ نمبر، ہاں یہ پورا شناختی کارڈ، ٹھیک ہے، ڈالیں گے، ٹھیک ہے، نمبر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے اپنے رول ہے ڈال کے کہ نمبر جیسی ہمارا مخبر جس کا نام اور شناخت ہم اس کی حفاظت کے پیش نظر مخفی رکھ رہے ہیں، نہ صرف ہمیں ربڑ پیڈ پر چھپے ہوئے ہو بہو انسانی انگوٹھے کے نشان لا کر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ اس نے ٹیم سریام کے نمائندوں کو اس وقت ورطۂ حیرت میں ڈال دیا جب اس نے ربڑ کے انگوٹھے کے نشان سے ایک ٹیلی کام کمپنی کی ڈیوائس کے ذریعے اس شخص کے نام کی سم بھی نکال کر دے دی جس شخص کے انگوٹھے کا نشان چوری کر کے ربڑ کے اس ٹکڑے پر چھاپا گیا تھا، اور جس کا شناختی کارڈ نمبر بھی انگوٹھے کے اس نشان کے پیچھے لکھا ہوا تھا۔ اب میرے سے اس کا نمبر لو، فرینچائز والے بن جاؤ، فرینچائز والے مل کے دیں گے تو کیا بولے گا؟ اس کو بولو بھائی ہم نے کرنا، مان جائے گا۔ ارے ایسے شیور کی طرح مان جائے، یہ کوڈ جب آتا ہے نا تو نمبر اٹھا لیتے ہیں۔ ٹیم سریام تک ملکی تاریخ کے اس سب سے بڑے ڈیجیٹل فراڈ کی خبر لانے والے شخص نے یہاں سے آگے ہمارا ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ اس کا کہنا تھا اگر میں نے اس سے آگے آپ کا ساتھ دیا، یہ تاریخ ساز فراڈ کرنے والوں کے اڈے یا ان کی شناخت کے بارے میں آپ کو معلومات دیں تو یہ کام کرنے والے لوگ اتنے طاقتور اور خوفناک ہیں کہ مجھے اور میرے خاندان کو جان سے مار دیں گے۔ اب آپ نے میری مجبوری سمجھنی ہے، اور میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے آلریڈی یہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ کا تعلق ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، آپ زیرو ہو گیا۔ مجھے مہربانی آپ مجھے اپنی تسلی بتاؤ کیسے ہوتی ہے؟ وہ یقین مانو، وہ بندہ ایسا ہے نا، اس نے اپنی بیوی پہ تضاد کیا، 7 سال کے نمبر وہ جیل میں گیا، رہ کیا ہے، وہ تو کرمنل آدمی ہے، میرے کو کے نمبر نہیں چھوڑا، کبھی بھی ہوتا ہے نا، خستہ ہو اور وہ بھی نہیں چھوڑے گا، پھر اس کے جو کہ نمبر دوسرے ساتھی ہوئے۔ صرف آپ کو یہ بتا سکتا تھا کہ ایک ایسا فراڈ ہو رہا ہے جس سے پاکستان کا بینکنگ سیکٹر، ٹیلی کام انڈسٹری، ڈیٹا سیکیورٹی نیٹ ورک، کارپوریٹ سیکٹر سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ میرا کام ختم ہوا، اب آپ خود کھوج لگائیے کہ یہ کام کون کر رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اور کون سی مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں۔
उस दिन के बाद से इस स्कैंडल की खबर ARY न्यूज पर ब्रेक करने तक टीम सरेआम को 3 महीने लगे और इन 3 महीनों में टीम सरेआम ने दिन रात मेहनत की कि किसी तरह अंगूठों के निशान चोरी करके उनकी रबड़ की कॉपी तैयार करने वाले माफिया का कोई सुराग मिल जाए, कोई एक सिरा हमारे हाथ आ जाए जिससे हम इस भयानक तरीन माफिया तक पहुंच सकें। और फिर महीनों की मेहनत के बाद हमारे हाथ कराची में रबड़ पैड के थंब इंप्रेशन बनाने वाले गैंग के सरगना के बेटे का मोबाइल नंबर लगा। ये अब तक का पहला और वाहिद क्लू था जो टीम सरेआम के हाथ आया था। सो अब हमें इसी नंबर के जरिए जालसाजी से अंगूठों के असली निशान बनाने वाले इस गिरोह तक पहुंचना था और इस गिरोह तक पहुंचने या इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें इस बात को यकीनी बनाना था कि हम जहां रेड कर रहे हैं वहां अंदर अंगूठों के निशानात वाले रबड़ पैड, इंसानी अंगूठों के निशानात को रबड़ पैड पर प्रिंट करने वाली मशीनें और बाकी तमाम सबूत मौजूद हों, ताकि दुनिया भर के जदीद तरीन बायोमेट्रिक निजाम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर देने वाला ये गैंग कानूनी तौर पर भी अपने अंजाम को पहुंचे। सो टीम सरेआम ने इस गैंग के सरबराह के बेटे को एक लड़की बनकर मैसेज करना शुरू किए। जल्द ही ये टीम सरेआम के जाल में आने लगा और इसने खुद ही अपने बाप के फ्रॉड के कारोबार से पर्दे उठाना शुरू कर दिए। लड़की बने हुए टीम सरेआम के नुमाइंदे के इसरार पर इसने अपने घर में मौजूद मुख्तलिफ अशिया की तस्वीर भेजना शुरू की, जिनकी मदद से ये लोग किसी भी इंसान का अंगूठे का निशान रबड़ पैड पर प्रिंट करके उसका सब कुछ ले उड़ते थे। इस लड़के की वजह से अब हमारे पास उस घर का एड्रेस भी आ गया था जहां ये मेगा फ्रॉड किया जा रहा था और उस घर के अंदर मौजूद सबूतों की तस्वीर और वीडियोस भी। हमने बगैर कोई लम्हा जाया किए FIA साइबर क्राइम सेल से राब्ता किया। दूसरी जानिब टीम सरेआम ने लड़के के बताए हुए एड्रेस की रैकी भी मुकम्मल कर ली। ये घर कराची में गुलशन मेमार के एक निस्बतन गैर आबाद या यूं कह लीजिए कि खतरनाक इलाके में वाक़े था। शायद जानबूझकर इसे ऐसा रखा गया था जिससे ये गुमान ना हो कि ये घर किसी पैसे वाले का है। हाँ, अलबत्ता इस नीम पुख्ता घर के चारों जानिब जदीद तरीन खुफिया कैमरे नस्ब थे। तय पाया कि टीम सरेआम और FIA साइबर क्राइम विंग आधी रात के बाद यहाँ रेड करेगा, लेकिन जब हम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इस इलाके में पहुंचे और FIA की टीम ने ज़ाबिते के मुताबिक मकामी पुलिस की मदद हासिल की तो पुलिस ने वाज़ेह तौर पर उस इलाके में जाने से इनकार कर दिया। मजबूरन FIA की टीम को भी वापस जाना पड़ा। अगले रोज टीम सरेआम ने SSP ईस्ट साजिद अमीर सदोजई के सामने सारा मामला रखा। हम गुज़श्ता से पेवस्ता प्रोग्राम में भी साजिद सदोजई की नफासत और एक पुलिस अफसर के तौर पर उनके काबिल रश्क कारनामों की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने इस बार भी हमें मायूस नहीं किया। SSP ईस्ट साजिद अमीर सदोजई ने ईस्ट जोन ही के एक दूसरे थाने अजीज भट्टी टाउन का एक चाको चौबंद पुलिस स्क्वाड इस काम पर हमारे साथ मामूर किया और हम एक बार फिर आधी रात के बाद गुलशन मेमार के इस नो गो एरिया में दाखिल हुए।